بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن زادہ پارٹ 6 اہم راحت کے قلم سے لکھے جانے والی داستان عشق، معظم علی اور حضرت صاحب کے درمیان کی باتیں۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن تم سے ہمارا کچھ ایسا رشتہ ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجبوری ہمیں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلہ کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلہ گاہ بھی منتخب کر لی ہے۔ سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلہ کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلہ کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کے اوپر شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھررائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں یہاں؟ آپ ہم سے تعارف کرا دیں۔ اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا اعلیٰ حضرت۔ مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹیں سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور، نہ کیجیے یہ سب کچھ۔ آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن پہ آ گئی۔ رات کا وقت تھا، حضرت صاحب چلہ کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھیں۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ املی کے درخت کے نیچے کی ملاقاتیں تو بند ہو گئیں، اب کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آتے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شاہنم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھیں اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین و آسمان سے کلابیں ملانے شروع کر دیں۔ ارے اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہ سکے۔ معظم علی، آپ یقین کیجئے، بڑا بلند و بالا شخصیت ہے ان کی۔ ارے آلتی پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے
اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہے، اگر انہیں ہم سے روپوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے، جوتے تک تو موجود ہیں ان کے۔ اب یہ اللہ جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ واپس نہ آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، ارے خس کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، رات کی تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ حضرت صاحب چلے گئے تھے، جگہ خالی ہو گئی تھی، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو انہوں نے عشیرہ اور شاہنم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عشیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شاہنم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے کہا، ارے مشیرہ باجی، اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ذرا یہیں رکیں، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں، سوچ لو ہمت ہے یا نہیں۔ ارے آپ رکیں یہاں، طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر بولے، خیریت، کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے آپ پر؟ اٹھ جائیں، قسم اللہ کی، جوتے پہن لیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امٹ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میرا بھی آپ پر کوئی حق ہے، سارے حقوق آپ ہی کے تو ہیں، مگر ذرا بتائیے تو صحیح، قصہ کیا ہے؟ معظم علی نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں معظم علی، بہت عرصے سے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو اس جگہ لے آئیں جہاں سے وہ املی کے درخت کے نیچے جھانکا کرتی تھیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور عشیرہ اور شاہنم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی بھائی، دیکھیں انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وہاں کی وفاداری پر اس پر فرض ہے۔ میں نے ہی پہلے یہ منظر دیکھا تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ نہ دکھائے جو کچھ دیکھ چکی ہوں، بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے، سوچا تھا کسی وقت تمہیں لا کر دکھا دیا جائے گا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتیجی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑی۔ ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا، اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 3 دن سے امن و امان تھا، لیکن آج پھر دو دھڑکتے ہوئے املی کے اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شاہنم، مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھلوائی جائے، سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہے ہم دونوں بہنوں نے مل کر۔ کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیجیے اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو، دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے، نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہ گئیں۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شاہنم مشیرہ سے کہہ رہا تھا، اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں
مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ عشیرہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ شاہنم بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ عشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے طاہرہ اور اس کے بعد مشیرہ بیگم دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھیں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی۔ شاہنم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بے پناہ خراب رہی اور اس وقت تو وہ زمین ہی پر گرنے لگی جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی۔ ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا اور ایک دم ہنس پڑی۔ پھر اس کی کمر میں گدگدیاں کرتے ہوئے بولی، ایک بات کہوں جو بات ماننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو عشیرہ۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ۔ اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مچ شاہنم لاکھوں میں ایک ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آؤ چلو، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے لڑتی ہوئی آواز نکلی، مجھے ایک بات بتاؤ نظم۔ ہاں پوچھو۔ کیا تایا ابو بہت شدید غصے میں ہیں؟ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں، نظم نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرہ لیے معظم علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شاہنم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شاہنم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہ بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ پھر ان کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، تاہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں کی جان تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے، اسے دیکھتے رہے اور پھر بولے، عشیرہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو نہیں روک سکا۔ لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری دلی آرزو تھی کہ تمہیں تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھے شوہر کو پا کر دور ہو جائیں، اور میں اسی کے لیے تک و دو بھی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے لیے شاہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ بے شک جہاں تک میں نے شاہنم کا جائزہ لیا ہے وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی۔ لیکن بیٹے تم جانتی ہو وہ ایک معمولی ڈرائیور ہے۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے اس کے بعد میں اسے یہاں نہیں رکھ سکوں گا۔ تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ عشیرہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ معظم علی چند لمحات کے بعد پھر بولے، اگر تم شاہنم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو صرف گردن ہلا دو،
یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت عشیرہ کی گردن ہل گئی۔ معظم علی نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہیں دامن بھر خوشیوں سے آباد رکھے۔ دوسرے دن معظم علی نے شاہنام کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاہنام کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم عشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، اس نے بے جھجک کہا۔ معظم علی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرات پر میں تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں ضرور علم ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نثر سے کم نہیں ہے۔ جی، مجھے علم ہے، شاہنام نے سادگی سے کہا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہو۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی، تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ جی، ہر بات میں جی جی کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ بہت بہتر، جا سکتے ہو، معظم علی نے کہا۔ اور پھر وہ شاہنام کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں عشیرہ بیگم اور طاہرہ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئیں۔ آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں عشیرہ کا نکاح شاہنام کے ساتھ کر دوں؟ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گے؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں۔ مگر دولت اور جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیں معظم علی، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں، ان کا نکاح پڑھائیں اور فوراً رفو چکر کریں ان دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے غرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح کیے دیتے ہیں، 1-8 دن میں شاہنام اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے عشیرہ اور شاہنام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ جملہ عروسی عشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نے ہی لی تھی۔ دونوں بہت دیر تک عشیرہ کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شاہنام کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ عشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن عشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو عشیرہ کو درخت کی جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ نے لاکٹ دیکھا، پھر شاہنام کو۔ شاہنام بولا، یہ پتھر ہی ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عشیرہ۔ آؤ، اٹھو، یہ ہمارا جملہ عروسی نہیں ہے۔ آؤ، اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شاہنام نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگی کھڑی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف زرتار پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاہنام نے عشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگی چل پڑی۔ عشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگی فضا میں سفر کر رہی ہو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ پھر بگی رک گئی اور شاہنام نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ عشیرہ نے دہشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھی۔
وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زرد و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک تخت پر دو معمر افراد بیٹھے تھے، جن میں ایک خاتون تھی اور دوسرا مرد تھا۔ میرے ماں باپ، شاہنم نے سرگوشی کی۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زرد و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا۔ عشیرہ خواب کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اسے محل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جسے ہیرے کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے، جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر کھیت موجود تھا۔ عشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شاہنم، یہ سب کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے عشیرہ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم تو وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے عشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا تھا، بس میں خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا، پھر جو کچھ کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دی اگر تم کو اعتراض نہ ہو، مگر نہ جانے کیا کیا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا؟ عشیرہ بولی، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شاہنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامعین، جن زادے کا یہ حصہ یہیں اختتام ہوا۔ اگلے حصے میں آج سے 100 سال بعد کی کہانی آپ کو سناؤں گی۔ امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔